رائے عامہ کی تشکیل کا مسئلہ ہے اور ادب کے ذریعے سے ہے، یہ دو اس کے میجر حصے ہیں اس موضوع کے۔ رائے عامہ کی ایک تو جب ہم رائے عامہ کہتے ہیں تو اس میں عوام کی رائے ہے، یہ بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب تک جو عوام کی رائے بنانے کے حوالے سے جو ٹولز استعمال ہوئے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک ریاست کی طرف سے ہے، اس میں جو ہے تعلیم اہم ہے، میڈیا اہم ہے، اور میڈیا اور تعلیم میں خود لٹریچر کا رول کتنا ہے وہ دیکھنا پڑے گا ہمیں، اور پھر اس کے کاؤنٹر میں عوام کی طرف سے ایک لٹریچر یا رائے عامہ کی تشکیل کی جو صورتیں ہوتی ہیں، اس میں ایک صورت تو وہ ہے جو زبانی لٹریچر آتا ہے، مشاعروں کی صورت میں آئے یا لوک ادب کی صورت میں آئے، اور ایک وہ ہے جو کتابوں کی صورت میں اور یا ادبی رسالوں کی صورت میں آتا ہے۔ اچھا، لٹریچر کی جو شکلیں میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہیں، ریاست جس کے پیچھے ہے، یا وہ تعلیم کے ذریعے سے پہنچتی ہے، ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو لٹریچر کی عمومی صورتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا 8ویں تک بچے اردو میں یا اسلامیات میں یا مطالعہ پاکستان میں جو چیزیں بھی کہانیوں کی صورت میں تاریخ کے حوالے سے یا تاریخ کی صورت میں کہانیوں کے حوالے سے وہ جانتے ہیں تو وہ ان کو متاثر کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ادب، مثلا اس میں سکرین کا جو رول ہے، سکرین کے علاوہ جو پرنٹ میڈیا کا جو رول ہے، چاہے اخبار ہے، رسالے ہیں، جو بھی ہے، یا بل بورڈ ہیں، یا باہر آتے جاتے جو اشتہار لگے ہوئے ہیں، ساری جو بھی صورتیں ہیں، تو اس میں بھی جو ادب کا حصہ ہے وہ بہت کم ہے۔ اگر آپ اخبار جہاں کی 3 عورتیں 3 کہانیاں کو عمومی ادب میں رکھیں گے، اور یا اس کے اندر جو ملی نغمے چھپے ہوئے ہیں یا نعتیں اور ہم چھپی ہوئی ہے، اس کو ادب کی کس سطح پہ رکھیں گے، تو ان کا جو رول ہے وہ کم ہے۔ لیکن تعلیم کے اندر جو صورتیں ہیں اس کا رول زیادہ ہے۔ لیکن تعلیم اور میڈیا کے اندر جو پروپیگنڈا کی سطح ہے، وہ ماڈرن دور میں اس کا جو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے رائے عامہ کو بنانے میں لٹریچر کی سطح پر۔ پھر عوام کی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو مثلا جو انجمنیں ہیں، جو حلقے ہیں، یا مشاعرے کی جو صورتیں ہیں، یا لوک ادب کی جو صورتیں ہیں، یہ جو پیرلل، جو میڈیا کے پیرلل لوگ بناتے ہیں، یا لوگوں کے مخصوص جو ادبی ترجمان جو یہ شکلیں بناتے ہیں، تو وہ بھی کم ہوا ہے۔ اچھا، اس کا ہم اندازہ کہاں سے لگائیں گے؟ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں گے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ جو انسانیت کی جو آفاقی قدریں ہیں، جو اعلیٰ انسانی قدریں ہیں، ادب ان کا ترجمان ہوتا ہے۔ لیکن جو ریاست کی طرف سے جو شدید پروپیگنڈا انفلوئنس کرتا ہے، وہ ان انسانی قدروں کو بہت زیادہ لپیٹ کے دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیے کہ پچھلے 60-70 سال میں، 80 سال میں جو مختلف ادوار آئے ہیں پاکستان میں، مختلف سیاسی ادوار، اس میں چاہے وہ جہاد والے معاملات ہوں، مذہبی تشدد والے معاملات ہوں، عسکریت کے معاملات ہوں، یا اس کا تعلق جو ہے پاکستانیت کی کسی ایسی شکل سے ہو جس میں جو غیر مسلم پاکستانی ہیں اس کے ساتھ ہمارے رویوں کے معاملات ہوں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس اعلیٰ ادب کی جو یونیورسل ویلیوز ہیں اس سے تو ٹکراتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اعلیٰ ترین ادب ہے وہ اپنی اس طرح کی میکنگ نہیں کر پاتا، برین میکنگ، کہ وہ اس ریاستی جو انفلوئنس ہے پروپیگنڈے کا، اس کا مقابلہ کر سکے۔ لہٰذا کم از کم پاکستان کے اندر
جو صورتیں بنی ہیں اور جتنی وہ شدید ہوتی چلی گئی ہیں، وہ ریاست کا بیانیہ اور اس کے نتیجے میں ادب کا انسانی بیانیہ جو ہے، ان کے ٹکراؤ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کدھر صورتحال گئی ہے۔ میں خود اس کی طرف اشارہ نہیں کروں گا، میرے خیال آپ سب لوگ سمجھ جائیں گے۔